جو 4 مہینے احترام والے ہیں ان میں سے یہ ایک مہینہ ہے محرم الحرام کا۔ اس کا احترام ہونا چاہیے۔ زمانے جاہلیت میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ آنے جانے والوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، لڑائیاں نہیں کرتے تھے۔ اگر لڑائیاں اور جنگیں ہو رہی ہوں تو ان مہینوں میں جنگیں روک دیا کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے اس مہینے کا۔ اس لیے محرم الحرام کے لفظ کے اندر بھی حرام یعنی حرمت کا لفظ لگا ہوا ہے، لہذا اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ احترام ہونا چاہیے۔ لیکن ہم غور کریں، کیا ہم اس مہینے کا احترام کرتے ہیں یا بے احترامی کرتے ہیں؟ جس جنگ سے منع کیا گیا ہے اس مہینے میں، وہ اتفاق سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اس مہینے میں پیش آ گیا۔ اس کے بعد سے لوگوں نے باضابطہ ہر سال شروع کے 10 دنوں میں اس طرح لاٹھی ڈنڈے کھیلنا شروع کیے جیسے کہ لگ رہا ہے وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ جس جنگ سے حرام مہینوں میں منع کیا گیا ہے اس جنگ کی تیاری کر رہے ہیں وہ۔ اس کا مطلب صاف ہے، قرآن مجید میں جن کو حرام مہینہ قرار دیا ہے، حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، عزت والا مہینہ قرار دیا ہے، جس کے اندر جنگیں نہیں ہوں گی، لڑائیاں نہیں ہوں گی، اس وقت اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگوں نے اسی مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں باضابطہ لاٹھی ڈنڈا اور بھالا اور تلوار چلا کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نہیں، ہم تو اسی مہینے میں جنگ کی تیاری کریں گے۔ اچھا، یہ 10 دن کرتے کیا ہیں؟ کیوں لاٹھی ڈنڈا چلاتے ہیں؟ غور کیجئے گا تو اس کی وجہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے ان لوگوں سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے اور مقابلے کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کی سوچ ہے، لیکن ذرا آپ حقیقت پر نظر ڈالیے تو آپ بتائیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی جنگ کی تیاری صرف 10 دن ہوتی ہے؟ کون سا ایسا فوجی ہے جو 10 دن کی تیاری سے وہ فوجی بن گیا ہو؟ یا اس نے فوجی کی تیاری اس طرح سے کی ہو کہ اس سال 10 دن کریں گے، پھر اگلے سال 10 دن کریں گے، پھر اگلے سال 10 دن تیاری کریں گے؟ اچھا، کون سی ایسی فوج ہے جو صبح میں تیاری کرنے کے بجائے یا رات جاگ کر کے تیاری کرتے ہیں؟ یہ کون سی فوج ہے؟ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کوئی فوج ووج نہیں ہے، اسی لیے آپ اس کو محرم کا کھیل کہتے ہیں۔ یہ کوئی فوج کی تیاری نہیں ہے، یہ محرم کا کھیل ہے، تماشا ہے، جو کھیل تماشا کرتے ہیں لوگ۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تعزیہ بناتے ہیں لوگ۔ تعزیہ کیوں بناتے ہیں؟ تعزیہ بنانے کی 2 وجہ ہو سکتی ہے۔ تعزیہ کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی آپ کا انتقال کر جائے، کوئی رشتہ دار آپ کا انتقال کر جائے، جب اس کی مزاج پرسی کے لیے جب ان کے یہاں جاتے ہیں لوگ، اسی کو کہتے ہیں تعزیت کے لیے آنا۔ یعنی کوئی بیمار پڑ جائے اس کو دیکھنے جاتے ہیں تو اس کو عیادت کہتے ہیں، اور جب کسی کا انتقال ہو جائے اس کے یہاں جائے حال خبر لینے کے لیے تو اس کو تعزیت کہتے ہیں۔ جو عربی میں گولتا ہوتی ہے اس کو اردو میں ہاں پڑھا جاتا ہے، اس لیے تعزیت کو لوگوں نے تعزیہ کر دیا۔ اس کا مطلب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کو مناتے ہیں۔ اب اگر وفات کا دن مناتے ہیں جس کو آپ برسی منانا کہتے ہیں تو یہ بھی مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تعزیہ جو بناتے ہیں وہ کس چیز کی شکل بناتے ہیں؟ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ مزار کی شکل بناتے ہیں، تو آپ جا کر کے تعزیہ دیکھتے ہوں گے، تعزیہ کی شکل مزار کی رہتی ہے یا تعزیہ کی شکل مندر کی رہتی ہے، دیکھ لیجئے آپ۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ اور اگر اس تعزیہ کو آپ جنازے کے طور پر مانتے ہیں تب آپ غور کیجئے، جب مسلمانوں کا جنازہ جاتا ہے اور ہمارے برادران وطن غیر مسلم ہندو بھائیوں کا جنازہ جاتا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے فرق پر اگر آپ غور کیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا
کہ جو مسلمانوں کا جنازہ جاتا ہے آگے جنازہ رہتا ہے، پیچھے مسلمان خاموشی کے ساتھ چلتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ چلتے ہیں، سر پہ ٹوپی رہتی ہے، باوضو رہتے ہیں اور پھر جنازہ کو لے کر کے جاتے ہیں۔ ہندو بھائیوں کا جو جنازہ جاتا ہے ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیچھے نعرہ بھی لگاتے ہیں، کچھ بولتے ہوئے بھی جاتے ہیں، نعرہ لگاتے ہوئے، اور ڈھول بھی بجاتے ہیں۔ تو گویا کہ جنازے کے پیچھے نعرہ لگانا، ڈھول بجانا یہ ہندو بھائیوں کا طریقہ ہے، اور جنازے کے پیچھے ٹوپی لگا کر خاموشی سے باوضو چلنا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اب اگر یہ تعزیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازے کی شکل ہے تو بتائیے ہمارے باپ دادا کے جنازے کے پیچھے اگر کوئی ڈھول بجائے تو ہم اس سے لڑائی کر لیں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ تم نے ہمارے باپ دادا کی توہین کی ہے۔ ہمارے رسول کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی شکل بنا کر اس کے پیچھے ڈھول بجایا جائے، اس کے پیچھے لاٹھی چلائی جائے، اس کے پیچھے طرح طرح کے نعرے لگائے جائیں، اور اس کے پیچھے چلنے والوں کو نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہو، اس کے بدن پر اسلامی لباس نہیں ہو، سر پہ ٹوپیاں نہ ہو، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کی جو تم نے شکل بنائی ہے اس کی توہین کر رہے ہو۔ لہذا جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پر محرم کے موقع پر تخت گھمایا جاتا ہے، چوکی جس کو کہتے ہیں، چوکی بیٹھالنا بھی کہتے ہیں، چوکی گھمانا بھی کہتے ہیں۔ وہ چوکی گھمانا اور بیٹھالنا جو ہے وہ اصل میں اس بات کا اقرار ہے، اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ غور کیجئے گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دیندار تھے۔ تو کیا واقعی آج کے مسلمان دینداروں کی حکومت چاہتے ہیں؟ وہ کوئی مولانا الیکشن کے بارے میں بول دے تو کہتے ہیں مولانا کو بولنا نہیں چاہیے، اور مولانا اگر الیکشن میں کھڑے ہو جائیں تو وہ تو دنیا دار ہو گئے، لوگ تانے دیں گے یہ مولانا کو کیا ہو گیا، یہ بھی سیاست میں آ گئے۔ اور وہ مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے قدموں میں ہزاروں مولانا قربان ہو جائیں، وہ حضرت حسین کی حکومت چاہتے ہیں؟ یہ نہیں چاہتے ہیں حکومت۔ اور یاد رکھیے اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسوں کی حکومت ہوتی تو یہ نماز چھوڑ کر چوک چوراہوں پر بیٹھنے والے کی پہلے پٹائی کرتے۔ وہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں ہوتے تو ان لوگوں سے جنگیں کرتے جو شراب پیتے ہیں، جو جوا کھیلتے ہیں، جو چوری اور بےایمانی کرتے ہیں، جو نمازیں چھوڑتے ہیں، جن کو دین کی کوئی پرواہ نہیں، اسلامی لباس کی کوئی پرواہ نہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، ان سے شاید پہلے جنگ کرتے وہ۔ اس لیے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نہیں ہو سکتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کیسی تھی؟ آپ نے وہ شعر مشہور سنا ہوگا، سجدے میں سر کٹا لیا حضرت حسین نے۔ آپ نے یہ بھی تاریخ میں سنا ہوگا کہ نماز کا وقت ہوا تو سارے لوگ نماز کے لیے جھک گئے۔ وہ حسین جو جنگ کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی، جنہوں نے آج حضرت حسین کا دن منانے والے وہ امن کی حالت میں بھی وہ نماز چھوڑ دیں تو اس کو بے وقوفی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس لیے میری ماں میری بہنوں، یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا تعلق شریعت اور اسلام سے نہیں ہے۔ حرمت والے مہینے کی بے احترامی کرتے ہیں یہ، اور اگر تعزیہ حضرت حسین کے جنازے کی شکل ہے تو اس کی بھی بے احترامی کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں پکوان کے نام کی کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے، فلانے میں یہ پکا لو وہ پکا لو ایسا کر لو، ایسی کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں پکوان کی بہت ساری عبادتیں ہوتی ہیں، بہت ساری پوجا پاٹ ہوتی ہے۔ کسی زمانے میں جو ہے وہ تل کی لائی وغیرہ کا پرب ہوگا، کسی زمانے میں گنے کی پوجا ہوگی، کسی زمانے میں کچھ، کسی زمانے میں کچھ، فلاں زمانے میں اتنا دن سے اتنا دن تک مچھلی نہیں کھائیں گے وہ، اور فلاں زمانے سے اتنا دن تک فلاں چیز نہیں کھائیں گے۔ یہ تمام طرح کی چیزیں ان کے یہاں ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کھانے پینے میں ترغیب تو دی جا سکتی ہے، یہ فلاں چیز کھا لیجئے، لیکن اس کو لازم قرار نہیں دیا جاتا ہے۔ اب بتائیے محرم الحرام کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی وہ دو تعلیم ہے۔
ایک تو یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے جو فرض ہوا تھا اس امت پر روزہ، وہ 10 محرم الحرام کا روزہ فرض ہوا تھا. بعد میں جب رمضان المبارک کا 30 روزہ فرض ہوا تو پھر یہ کہا گیا کہ اب 10 محرم الحرام کا روزہ اختیاری ہے، جو چاہے رکھے، جو نہ چاہے وہ نہ رکھے. تو ایک تو یہ ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارا پہلا فرض روزہ رہ چکا ہے، تو اس کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ اس روزے کو رکھنا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ ایک روزہ کے بجائے 2 روزہ رکھنا چاہیے، وہ بات آپ کے سامنے ابھی آ چکی ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اچھا کھانا اپنے گھر والوں کو کھلانا چاہیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا کھانا کھلانا چاہیے، اور آپ نے کہا ہم تو کھچڑا کھائیں گے. کھچڑا یا کھچڑی جو ہمارے کھانوں میں سب سے سادہ سمپل کہلاتا ہے. یاد رکھیے، اسلام کو جب آپ خود سے سمجھیے گا تو دھوکے کھائیے گا. آپ کو ایمان کی فکر نہیں، جسم کی فکر ہے. آپ کو جسم کی فکر اتنی ہے کہ آپ کے پیٹ میں درد ہوا، آپ ڈاکٹر کے یہاں گئی اور آپ نے دوا کھائی، ڈاکٹر نے جو دوا دی اور آپ نے دوا کھائی، آپ کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا. اب کسی دوسرے کے پیٹ میں درد ہوگا تو کیا وہ آپ سے آ کر کے پوچھے گا کہ تو پیٹ کی درد کی کون سی دوا کھائے تو ہم بھی وہی کھائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ بھی پھر ڈاکٹر سے جا کے پوچھے گی. یہ نہیں کرے گی وہ کہ بیماری سے جا کے پوچھ لے کہ آپ کون دوا کھائے تو وہی ہم کھا لیں گے. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر تو یہ ہو رہا ہے پبلک سے پوچھتی ہے کیا کرنا چاہیے، وہی چل رہا ہے. شادی میں کیا کرنا چاہیے اور فلاں چیز میں کیا کرنا چاہیے، محرم کے موقع پر کیا کرنا چاہیے. مولانا سے نہیں پوچھنا ہے، قرآن و حدیث سے نہیں پوچھنا ہے، پبلک جو کہتی آ رہی وہی کرنا ہے. تو بھائی آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ جو پیٹ کے درد کی دوا لائی ہے آپ کے پڑوسن، انہی سے دوا لے کے کھا لیجئے، یا انہی کی پرچی لے جا کے میڈیکل سے دوا لا کے خرید کے کھا لیجئے. نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جان چلی جائے گی، ہمارے جسم کو خطرہ پہنچے گا. لیکن محرم میں کیسے منانا چاہیے؟ پبلک میں سے جو بھی اٹھ کے کھڑا ہو کر کے کہہ دیا اس کی بات آپ نے مان لی. اس لیے کہ آپ کو ایمان جانے کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ کے اعمال برباد ہو جائے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے جا کر کے محرم الحرام میں، جہاں پر بھی محرم الحرام کی قیادت ہو رہی ہے، کسی مسلک کا عالم آپ دکھا دیجئے. آپ، میں ایک مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی مسلک کے عالم کو دکھا دیجئے کہ کسی مسلک کے عالم اس کی قیادت کر رہے ہو. اگر یہ مذہبی چیز ہوتی، دینی چیز ہوتی اور صحیح چیز ہوتی تو چلیے ایک مسلک کے نہیں تو دوسرے مسلک کے لوگ کم سے کم آگے رہتے. لیکن اس میں کسی مسلک کے عالم آگے نہیں ملیں گے. ہمارے محلے کے جو نمائندہ ہیں، سردار ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ رہتے ہیں. اب وہ بھی اس مجبوری میں رہتے ہیں کہ یہ لڑکے پھڑکے نوجوان کہیں الٹی سیدھی حرکت نہ کر دیں، آپس میں جھگڑا فساد کی نوبت نہ آ جائے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے رہتے ہیں. بس صرف یہ مقصد ہوتا ہے ان کا. اس لیے میری ماں بہنوں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو محرم لوگ مناتے ہیں یہ کوئی اسلامی چیز نہیں ہے. اور جب اسلامی چیز نہیں ہے تو اس میں تعاون کرنا، اس میں پیسہ لگانا یہ بھی اسلامی چیز نہیں ہے. غلط چیز ہے تو غلط چیز میں پیسہ لگانا بھی غلط ہے، اور غلط چیز ہے تو غلط چیز کو دیکھنا بھی غلط ہے. لہذا آپ لوگ یہ طے کیجئے کہ انشاءاللہ ہم محرم الحرام دیکھنے، محرم کا کھیل دیکھنے نہیں جائیں گے، اور ہم اپنے اولاد کو، بچے اور بچیوں کو بھی روکیں گے محرم الحرام کا کھیل نہیں دیکھیں گے تو مر نہیں جائیں گے. لیکن محرم الحرام کا کھیل دیکھنے جائیں گے تو اس محرم الحرام میں جو لوگ غلط کر رہے ہیں اس کی تائید کرنے والے، ان کا سپورٹ کرنے والے، ان کا ساتھ دینے والے، ان کی تعداد کو بڑھانے والے، اس کی بھیڑ کو بڑھانے والے بن کر کے گویا کہ ان کا ہم ساتھ دینے والے کہلائیں گے، اور یہ ہمارے لیے غلط ہوگا. اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ محرم الحرام کے اس موقع پر جو لوگ کچھ کھیل تماشا کرتے ہیں ان چیزوں میں ہم لوگوں کو شریک نہیں ہونا ہے اور اپنے لوگوں کو شریک نہیں کرنے دینا ہے. محرم الحرام میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں جو شریعت سے ہٹی ہوئی ہو، ظاہر سی بات اس کو گوارا نہیں کیا جا سکتا ہے. بے پردگی کو بھلا کب گوارا کیا جا سکتا ہے؟ وہ لڑکے سے محرم کھیلیں اور آپ وہاں جا کر کے محرم دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے وہ بے پردگی ہوگی. اب بے پردگی کو کسی حال میں گوارا نہیں کیا جا سکتا ہے.
इसलिए मेरी माँ मेरे बहनों, धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह ये मुहर्रम हराम का खेल भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। खत्म इसलिए हो रहा है कि बोलने वाले बोल रहे हैं, सोचने वाले सोच रहे हैं, समझने वाले समझ रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है कि जो ताज़िया मनाते हैं। आपने मुसलमानों के किसी इबादत में देखा है कि दरिया में जाके पूजा किया जाता है, नदी में जाके किया जाता है, इबादत की जाती है, या नदी में जाके चढ़ावा चढ़ाया जाए? नहीं देखा होगा आपने। हाँ, हिंदू भाई क्या होता है कि गणेश की मूर्ति ले जाते हैं, वो निकालते हैं और निकालने के बाद जाकर के किसी तालाब में या किसी नदी के किनारे डाल देते हैं, उसको डुबकी लगवाते हैं। ये हमारे हिंदू भाइयों क्या होता है। आपके शहर में शायद नहीं होता होगा, लेकिन बहुत सारे गांव देहात में ये होता है। ताजिया को नदी के किनारे ले जाते हैं और उस ताजिया को पानी से छुआते हैं। अब पानी से छुआ करके वापस लाते हैं। अब बाद छोटा मोटा ताजिया रहता है, उसको पानी में बहा भी देते हैं। ये जो ताजिया को पानी में बहा देते हैं, बहाने को देहात में दहाना भी कहते हैं। दहाना इसी वजह से ताजिया को बाज देहातों में दाहा भी कहा जाता है। दाहा इसलिए कहा जाता है कि उसको पानी में दहाया जाता है। जाहिर सी बात है, आप तो साफ समझ सकते हैं इस तरह की इबादत, इस तरह की चीजें हिंदू भाइयों क्या होती है, मुसलमानों के ऐसा नहीं हो सकता है। ताजिया कि तकरीबन ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जो हमारे हिंदू भाइयों से मुशाबहत रखती हैं। एक बात और, ये मुहर्रमुल हराम के मौके पर बहुत सारे लोग मिलाद करवाते हैं। मिलाद में मौलाना को बुलवाते हैं। मौलाना हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बारे में इस तरह से रो करके बयान करते हैं कि खुद भी रोना आ जाए, सामने वाले को भी रोना आ जाए। ये तरीका हमारे मुल्क में शिया भाइयों का है। पूरे 10 दिन तक रोएंगे, पीटेंगे, कलेजा पीटेंगे और सीना पीटेंगे। ये तरीका शिया भाइयों का है। शिया भाइयों को हमारे मुल्क में तो मुसलमान समझा गया है, लेकिन उलमा का जो फतवा है वो ये है कि शिया अपनी बाज अमल की वजह से, बाज अकीदे की वजह से, बाज फिक्र की वजह से मुसलमान नहीं है। मिसाल के तौर पर शिया भाई कुरान मजीद को पूरा मुकम्मल कुरान नहीं मानते हैं। ये बहुत बड़ी कमी है। सिर्फ इस एक चीज की वजह से ईमान से निकल जाएगा आदमी। दूसरी बात, शिया हजरात बाज़ाब्ता सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को गालियां देते हैं। बताइए, ये 2 खुलफाए राशिदीन और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो हम सब की माँ के दर्जे में है, उनको गालियां देने वाला कभी मुसलमान हो सकता है? इसी वजह से किसी मुसलमान की शादी शिया की बच्ची से नहीं होती है। शिया लड़कों से किसी मुसलमान बच्ची की शादी नहीं होती है। ये शियों का तरीका है कि मुहर्रमुल हराम के 10 दिनों में रोते हैं, गाते हैं, पीटते हैं। ये उलमाए किराम जो बाज़ाब्ता बयान में इस तरह बयान करते हैं कि वो रोए और सामने वाला रोए, ये शियों का तरीका है। 10 दिन तक शियों के जलसे होते हैं रोजाना, जिसमें रोने और रुलाने का ही काम होता है। लिहाजा जो मुसलमान है रोए वो जो मुनकिर हो हयात शहदा के, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत एक तो मनाना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि अगर शहादत मनाना है तो तमाम शहीदों के सरदार हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत क्यों नहीं मनाएगा आदमी। और अगर मुहर्रम में शहादत मनाना है तो मुहर्रमुल हराम में उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत मुहर्रम की 1 तारीख को हुई थी, उसको हम क्यों नहीं मनाएं। लेकिन शहादत मनाना ही नहीं है, और अगर मनाएंगे भी तो आप इस तरह से मनाइए कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्यों शहादत पेश की। क्या हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की लड़ाई और जंग किसी गैर मुस्लिम से थी? नहीं, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जंग उन लोगों से थी जो मुसलमान थे लेकिन बेदीन थे। मुसलमान कहलाते थे लेकिन बेदीन थे, उन लोगों से जंग थी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की। लिहाजा आज अगर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन मनाना चाहते हैं आप,
تو اس کے منانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عہد کیجئے کہ اپنے علاقے سے بے دینی کا خاتمہ کریں گے. آپ یہ طے کیجئے کہ بے دینی کے خاتمے کے لیے دعوت کا، تبلیغ کا، دین کا کام کریں گے. آپ یہ عہد کیجئے کہ لوگوں کو حسینی مزاج پر لائیں گے، لوگوں کو نماز کا پابند بنائیں گے، لوگوں کو دین کا پابند بنائیں گے. آپ یہ عہد کیجئے کہ ہمارے بچے بھی حکومت میں جائیں گے اور اسلامی طرز پر لوگوں کی خدمت کریں گے. آپ یہ طے کیجئے. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحیح خراج عقیدت. لہذا محرم الحرام کے موقع پر جو خرافات، بدعات، رسومات اور غلط کام ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیے. کام صرف دو ہے محرم الحرام کے موقع پر. نمبر 1 کام یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیے، ایک دن پہلے ایک دن بعد، یعنی 9-10 کو رکھیے روزہ یا 10-11 کو روزہ رکھیے. ایک کام ہوا. دوسرا کام یہ ہے اس دن کوئی اچھا کھانا گھر کے لیے بنوائیے. یہ 2 کام ہوا. تیسرا کام اگر کر سکتے ہیں تو جہاں تک ہو سکے اس مہینے میں لڑائی جھگڑا فساد اس طرح کی چیزوں سے جہاں تک ہو سکے آپ بچیے. چوتھا کام اگر کر سکتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو تھی اس طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کیجیے. برائیوں کے خلاف لڑیے. یہ کام کرنے کا ہے. لہذا صرف رسم ادا کرنا، کھیل لینا، تماشا کر لینا، جھوم جھوم کے 10 دن لاٹھی چلا لینا، نماز چھوڑ کر کے جلوس نکالنا، سر پر سے دوپٹہ اتار دینا، مرد عورت کی بھیڑ میں جانا، ایک دوسرے سے دھکا مکی کرنا، یہ قطعاً درست نہیں ہے. یہ محرم الحرام میں اگر یہ سب کرتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو تکلیف پہنچے گی آپ کی ذات سے. اس لیے ان تمام خرافات سے، بدعات سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.